اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق والسماء والطارق۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اندھیرے میں آنے والے کی۔ ویسے ہم طارق کو سمجھتے ہیں کہ ستارہ ہے، تارہ ہے نا، ستارے کو ہی طارق کہا جاتا ہے، مگر طارق کے اصل لفظی معنی، لغوی معنی جو ہے اندھیرے میں آنے والے کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر خود اس کے بارے میں آگے فرما رہے ہیں وما ادراک ما الطارق، آپ کیا جانتے ہیں اندھیرے میں آنے والے کو، النجم الثاقب۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، اپنے ہی سوال کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تارہ ہے چمکتا ہوا، ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا ہے، نجم کہتے ہیں ستارے اور ثاقب چمکتے ہوئے تو تارہ ہے، ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اب آگے اللہ رب العالمین اپنی بات پر آ رہے ہیں، یعنی جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں، جنات ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ نگہبان نہ ہو۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی جانیں پیدا کی گئی ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنے بھی نفوس اللہ رب العالمین نے نفس بنائے ہیں، ہر نفس کے پیچھے حفاظتی فرشتے موجود ہیں جو ہماری ہر حرکت کو، ہماری ہر سکنت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو درج کر رہے ہیں۔ یعنی انسان بالکل اس بات سے غافل نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں سن رہا، بلکہ اللہ رب العالمین کے محافظ فرشتے ہر جان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے لکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین قسم کھائی ہے آسمان کی اور طارق کی، یعنی رات میں آنے والے کی، اندھیرے میں آنے والے کی۔ اب اس کو سمجھایا ہے کہ ستارہ چمکتا ہوا، تو ستارہ چمکتا ہوا، تو اب یہاں پر اس کو ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر جان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ لگا ہوا ہے جو ہماری ہر حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر پیش آنے والے وسوسوں کو، ہمارے دماغوں کی سوچ کو، ہمارے دل کے ارادوں کو اور ہمارے ان ارادوں پر کیے ہوئے حرکات کو، یا جس سینے میں ہی دبائے رکھے ہوئے احساسات کو، ہر چیز کو جانا جا رہا ہے، ہر چیز کو جانا جا رہا ہے اور ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اس کی یہاں پر اس سے اور طارق سے یا ستارے سے مناسبت کیا ہے؟ یہی مناسبت ہے کہ جس طرح دن کے آنے پر ستارہ نظر نہیں آتا مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اپنی جگہ پر ستارے ضرور موجود ہوتے ہیں، یہ بات نہیں کہ رات میں ہی کہیں سے نکل کر آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ موجود ہوتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتے، جب رات آتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ستارے جس طریقے سے رات میں ظاہر ہوتے ہیں، ایک وقت ہے ان کے ظاہر ہونے کا مگر ہوتے ضرور ہیں اپنی جگہ پر، اسی طریقے سے انسان کے، اللہ رب العالمین کو انسان کے بدعمالیوں سے سخت نفرت ہے، بدعمالیوں کے اللہ رب العالمین کے پاس پکڑ ہے، اس کا حساب ہے، اس کا کتاب ہے، مگر وہ ہر گھڑی ہر آن ہمارے سر پر سوار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہے ہر آن ہر گھڑی ہم پر سوار ہے، درج ہو رہا ہے، مگر اس کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وقت آئے گا تو پھر وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، حساب کتاب کا دفتر کھول دیا جائے گا، ہمارے ہاتھوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور جو ہے اور اللہ رب العالمین باری باری سے بلا کر اس کو پوچھیں گے، شروع دنیا سے لے کر آخر دنیا تک کے انسانوں کے سامنے اس کی باس پرس ہوگی، مگر اب دنیا میں اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ بے شک ہر جان کے ساتھ وہ ایک محافظ فرشتہ ضرور لگا ہوا ہے
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے بنا ہے، کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، ماء پانی ہے، دافقاً اچھلتا ہوا، اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اب وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ نکلتا ہے وہ پیٹھ کے درمیان سے اور سینوں کے درمیان سے نکلنے والا پانی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے، تو یعنی یہ مرد اور عورت کی دونوں کی جدا جدا جگہوں کی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آگے اور پیچھے یعنی جسم کے سارے حصے کو اس سے اشارہ دیا گیا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ رب العالمین یہاں پر جو یہ فرما رہے ہیں کہ عَلَىٰ رَجْعِهِ، یعنی انسان کو وہ دوبارہ، انسانوں کو وہ دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ یعنی کفار کا یہ کہنا تھا، انسانوں کا بعض انسانوں کا یہ کہنا تھا، انسان جب مر کر مٹی میں مل جائے گا، ذرہ ذرات میں بکھر جائے گا، سڑ کر گل جائے گا اور پورا مٹی بن جائے گا، اس وقت دوبارہ کیسے لوٹایا جا سکتا ہے؟ دوبارہ کیسے وہ وجود میں آئے گا؟ اس کا جسم کیسے وجود میں آئے گا؟ اس کے اندر روح کہاں سے ڈالی جائے گی؟ یعنی یہ سب ایک خیالی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا، کچھ انسانوں کا یہ خیال تھا، تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس خیال کی تردید کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ علی رجعہ لقادر، وہ اس کو دوبارہ لوٹا کر لا سکتا ہے۔ جب پہلے بنا سکتا ہے، کچھ نہیں تھا تو بنا سکتا ہے، تو بنے ہوئے اور بکھرے ہوئے کو، بنی ہوئی چیز جو بکھر گئی ہے اس کو سمیٹ کر دوبارہ بنانے میں کیا بڑی بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے یوم تبلی السرائر، جس دن، یعنی کس دن لوٹائے جائیں گے انسان کو دوبارہ، کس دن لوٹایا جائے گا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن آزمایا جائے گا ان کے بھیدوں کو، یعنی تبلا یعنی آزمائش ہے، آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا، یا تو امتحان لیا جائے گا، السرائر یعنی چھپی ہوئی ان کی باتوں کو، یعنی دلوں میں جو باتیں چھپا رکھی ہیں، خیالات میں جو باتیں، جو مکر ہو یا فریب ہو، دماغ میں جو پلان چلائے گئے ہوں، لائے گئے ہوں، یعنی ہر چیز کو آج دنیا میں چھپ رہا ہے وہ چیزیں، مگر ایک دن وہ آئے گا کہ اس دن آزمایا جائے گا، کھول کر سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، جانچنے کے لیے سارے انسانوں کے سامنے۔ تو جانچنے کے وقت اللہ رب العالمین سب کو لوٹائیں گے، ہر ذرے کو جسم میں دوبارہ جسم دیا جائے گا، جسم بنایا جائے گا، پھر جو ہے اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کریں گے، اس کا امتحان لیں گے کہ فلاں چیز کیوں پیش آئی تھی۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اب آگے اللہ رب فرما رہے ہیں کہ جس دن ان کو جانچا جائے گا یا آزمایا جائے گا، اس دن جو ہے انسان کو اپنے دفاع میں یا اپنے بچاؤ میں نہ ہی اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی، کوئی قوت ہوگی، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ آج دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی باس پرس ہونے لگتی ہے، اس کی باس پرس ہونے لگتی ہے، اس کا حساب لیا جاتا ہے، تو یا تو وہ اپنے قوت کے ذریعے سے دفاع کرتا ہے، یعنی اپنا ڈیفینڈ کرتا ہے، یا تو پھر وہ کسی کی سفارش لے لیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے۔ مگر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس دن اس کے بھیدوں کو جانچا جائے گا، اس دن اس کے پاس نہ ہی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ،
اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اور قسم ہے ذات الرج یعنی لوٹ کر آنے والے کی، ذات الرج یعنی آسمان کی، والسمائی اور قسم ہے آسمان کی، ذات الرج جس میں جو ہے لوٹ کر آنے والا ہے، یعنی یہاں پر بارش کا تذکرہ ہو رہا ہے، رجع کہہ رہے ہیں بارش کو، بارش کو رجع اس لیے کہہ رہے ہیں، رجع کے معنی رجوع کرنا یعنی لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا۔ اب بارش کو یہاں پر رجع کی تعبیر بارش سے اس لیے کی جا رہی ہے کہ بارش برستا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر لوٹ کر آتا ہے، پھر برستا ہے، پھر رک جاتا ہے، یعنی یہ انسان کی یہ زمین کی پیداوار کے اگنے میں، زمین کو فربا کرنے میں، اس کی نشو و نمائی میں، اس کے اوپر نہروں کے جاری کرنے میں، سب میں اس کی مدد ہے۔ اگر یہ مسلسل برستا رہے تو پھر یہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ اگر یہ بالکل ہی نہ برسے تب بھی انسان کی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، مگر بارش کو تو یہ ہونا چاہیے کہ برسے پھر رک جائے، پھر لوٹ کر آئے، پھر برسے پھر رک جائے، تو اب وہ بلندی پر سے اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں والسماء ذات الرجع کہ اور آسمان کی قسم ہے لوٹ کر آنے والے یعنی بارش کی، والارض ذات الصدع اور قسم کھا رہے ہیں زمین کی، جو کون سی زمین ہے؟ ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے، پھٹنے والی ہے، یعنی جب بارش برستا ہے تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے، زمین کے اندر اپنے بیجوں کو پھاڑ کر، اپنے آپ کو پھاڑ کر بیج سے پودا اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پھاڑ کر زمین کے اندر دبے ہوئے بیج کے پودے کو اوپر نکالتی ہے۔ تو وہی فرما رہے کہ ایک تو پہلے تو بارش کی قسم کھائی، آسمان کے، اس آسمان کی جو ذات رجع یعنی بارش کو برساتا ہے، اور اس زمین کی جو پھٹ کر نکلتی ہے، پھوٹ کر نکلتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ بات یعنی قرآن کریم کی ہر بات، اللہ تعالیٰ کی ہر بات دو ٹوک ہے، یعنی اس میں بالکل کسی قسم کا شک یا تردد بالکل نہیں ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں ہے، یہ دو ٹوک بات ہے، بالکل ٹھانی ہوئی بات ہے، بالکل تحقیق والی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے کلام میں درج کی ہوئی بات ہے، اس کے کلام کی۔ انہو بے شک یہ باتیں یعنی جتنی بھی قرآن کریم میں بیان کی جا رہی ہیں، لقول فصل دو ٹوک باتیں ہیں، وما هو بالہزل اور یہ بات کوئی ہنسی مذاق کی نہیں ہے، اس میں درج کی ہوئی باتیں کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر غور و فکر کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں پر تدبر کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں پر آخرت کی فکر دلانے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں پر اپنے حساب و کتاب کے فکر کی پیدا کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ یعنی انکار کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک وہ کیا ہیں؟ وہ ایک داؤ میں لگے ہوئے ہیں، ایک مکر کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک فریب کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایمان والوں کو کیسے نقصان پہنچائے، ایمان والوں کو کیسے تکلیفیں دیں، ان کی زندگیوں کا چین کیسے چھین لیں، یا تو وہ ہم میں مل جائیں یا تو پھر وہ برباد ہو جائیں۔ جو جو کافروں کی اور مشرکین کی یہود و نصارہ کی جو بھی تکلیف دہ اذیت دینے والی جو بھی حرکتیں تھیں، اس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا، کہ وہ لوگ مکر کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فریب کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اکید کیدا، اور میں بھی فریب اور مکر کے کرنے میں لگا ہوں، یعنی جب وہ مکر کے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایمان والوں کو، اعمال والوں کو نقصان کیسے پہنچائیں،
تکلیف کیسے دیں؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں فوراً ان کی پکڑ نہیں کر رہا، فوراً میں انہیں دبوچ نہیں لے رہا، فوراً میں انہیں عذاب کا کوڑا نہیں برسا رہا، بلکہ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں بھی مکر کرنے میں لگا ہوں، یعنی میں بھی ان کی گھات میں لگا ہوں۔ اس طریقے سے یعنی تاکہ جب انسان کسی کے گھات میں لگ کر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی وہ پورے سرکشی پر عروج میں آ جاتا ہے، پورا ہی سر پھرا ہو جاتا ہے اور ہوش کھو بیٹھتا ہے، تب اس پر جب مار پڑتی ہے تو وہ مار بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی کا اظہار یہاں پر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں فمہل الکافرین، کہ آپ ڈھیل دے دیں ان کافروں کو، ان انکار کرنے والوں کو ڈھیل دے دیں، رہنے دیں، اپنے مزے کرنے دیں، امہلہم رویدا، مگر یہ ڈھیل بس تھوڑے ہی دنوں کی ہوگی، تھوڑی دنوں کی ڈھیل ہے، یعنی دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، اس میں یہ زندگی دیکھتے دیکھتے نکل جائے گی، مگر آخرت کی زندگی تو یہ تو بے شمار زندگی ہے، یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اب دنیا کی زندگی کا کچھ حصہ تو بچپنے میں ہی گزر جائے گا، کچھ حصہ اپنی پیروں کے جمانے میں گزر جائے گا، کچھ حصہ دوسری تیسری ذمہ داریوں کے اٹھانے میں گزر جائے گا، پھر طاقتیں جواب دینا شروع ہو جائیں گی، ذمہ داریاں بھی پوری اٹھا بھی نہیں پائے ہوں گے کہ ہمتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ پیر جواب دینا شروع ہو جائیں گے، حالات صحت کے اعتبار سے صحت میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، پھر دھیرے دھیرے انسان کا ڈھلان شروع ہو گیا، یعنی انسان کو چین کی سانس یا چین کی راحت لینے کا کبھی موقع ملنے کی بہت ہی کم امکانات ہوتے ہیں، مختصر سی زندگی ہے، بھاگتے بھاگتے نکل جانے والی ہے، تو اس مختصر سی زندگی میں جو ڈھیل مل رہی ہے وہ بھی مختصر ہی رہے گی۔ آج جو بھی سر چڑھ کر بول رہا ہوگا، سر چڑھ کر جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا، وہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے، یعنی پانی کے بلبلے کی طرح، یہ کچھ ہی دیر میں وہ ٹھپ ہو کر ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ جینا، اللہ کے خوف کے ساتھ جینا، آخرت کے حساب کی فکروں میں اپنے آپ کا دنیا ہی میں حساب لیتے رہنا، یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا سبب بنے گا، دونوں میں کارآمد ہونے کا سبب بنے گا، اور یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں، یہ فکریں اور یہ کوششیں دنیا میں بھی اسے کامیاب کریں گی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی مسلسل اس کو جنت میں داخل کروانے تک اور اللہ کی رضامندی حاصل کروانے تک ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ مگر دنیا کی اگر صرف ظاہری اگر ہم کامیابی کے پیچھے بھاگیں گے، اللہ کے اوامر کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کے طریقوں کو اور سلیقوں کو چھوڑ کر اگر زندگی گزارتے رہیں گے تو یہ بہت جلد یہ چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم تھکتے رہیں گے، مگر یہ مکمل طور پر ہمارے ہاتھ بھی نہیں آنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو تو دنیا اتنی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں تھی، اور میں فقر کو اس کے لیے بڑھا دیتا ہوں، یعنی حالات کو، ضرورتوں کو، اس کی حاجتوں کو میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب بندہ اعمال کے آخرت کی طرف بھاگتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آتی ہے، کیونکہ مقدر کی دنیا اس سے تو چھوٹ کر کہیں جانا نہیں ہے، وہ مقدر میں جتنی اس کو طے ہے اس سے تو کسی اور کو ملنا نہیں ہے، ملے گی تو اسی کو ہی ملنی ہے، تو جب یہ اس کے پیچھے خود نہیں بھاگ رہا تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو آسانی تو اس بات میں ہے، سہولت تو اس بات میں ہے، اور عزتیں تو اس بات میں ہیں کہ بندہ آخرت کی تیاریوں میں لگے، آخرت کے پیچھے دوڑ لگائے، اور دنیا ذلیل ہو کر خود ہی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ کر اس کے قدموں میں گرے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر بھاگتا رہے اور ذلیل ہوتا رہے، دھکے کھاتا رہے اور دنیا کے سمیٹنے کی کوششیں اور فکریں کرتا رہے۔
تو اللہ رب العالمین اسی کا احساس یہاں پر دلا رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو غفلت سے باہر لے آئے. اس کو آج اپنے اعمال کی فوراً پکڑ ہوتے ہوئے یا حساب کا کوڑا برستے ہوئے نظر نہیں آئے گا. کچھ نظر نہیں آ رہا. جس طرح ستارے دن میں نظر نہیں آتے اور ایک وقت پر نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے حساب و کتاب کا جو دفتر ہے وہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا. ایک وقت مقررہ پر وہ ضرور نظر آئے گا، مگر ہے ضرور. اسی لیے قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، بلکہ وہ ضرور ہے. اور انسان کو اپنی فطرت کی طرف، اپنی خلقت کی طرف غور کرنا ہے کہ وہ بنایا کیسے گیا ہے. وہ تو ایک معمولی سے پانی سے بنایا گیا ہے، اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اچھلتے ہوئے پانی سے جب انسان کی اتنی بڑی جسامت کو بنا سکتے ہیں، اس کے اندر کے اتنے بہترین نظام کو چلا سکتے ہیں، بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کتنا باریک نظام ہے. آنکھوں کا مسئلہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں، یا دماغ پر غور کر دیکھ لیں، یا دل کی رگوں پر غور کر کے دیکھ لیں، دل کی دھڑکنوں کا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ وہ کیسے، اور اس طریقے سے پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں، ہمارا نظام ہضم کیسے کام کر رہا ہے، ہماری جو خارج ہونے والی جو چیزیں ہیں، ہضمیت کے بعد جو گندگی جو باہر نکلنی ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے. یعنی اللہ رب اسی پر اگر ہم غور کر لیں تو یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ہی خلقت پر، اپنی ہی بناوٹ پر غور کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو، اس پر غور کرو. اور جس طرح میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے، اسی طریقے سے دوبارہ لوٹا کر بنانے پر بھی میں قادر ہوں. میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھا کر کھڑا کروں گا، بنا کے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کروں گا، اور پھر حساب کا دفتر کھولوں گا، تمہاری پوشیدہ رازوں کو ظاہر کروں گا. آج کسی کے تعلق سے، کسی کے بارے میں کسی کے دل میں کچھ ہے تو کل وہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا. جس سے ہم چھپا رہے تھے اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. سارے بھید سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. اسی لیے آتا ہے کہ کینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کہ کینہ جنت کی خوشبو جو 500 سال کی مسافت تک آتی رہتی ہے، وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا کینے والا انسان. کینہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا. اس طریقے سے دل کی ہر گندگیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی. جی یہ جو کینہ ہے، یہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے؟ اور حسد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، آپ کو کنفرم پتا ہے کہ اگلے کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کو پروون ٹو بی پاسٹ ایکسپیرینسز، بٹ آپ نہیں چاہتے اس کا کوئی برا کرنا، بٹ آپ اپنے آپ ڈیفینسو موڈ میں رہتے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کے دل میں ہوتا ہے چاہیے میرے ساتھ کچھ ہوگا، میرے ساتھ کچھ ہوگا. تو دس از کینہ. نہیں. ابھی دیکھیں، اگر ہم نے کوئی بلی ہی پالی ہے اور پتہ ہے کہ بلی کو اگر میں آزاد چھوڑ دوں گی تو ہو سکتا ہے ہمارے کھانوں میں منہ ڈالے گی، ہو سکتا ہے اگر بچے کو، اگر میں ہمارے چھوٹے بچے کو اگر اس کے حوالے مطلب ایسے ہی فارغ چھوڑ دوں گی، ہو سکتا ہے وہ ناخن لگا دے. ڈر تو ہے اس کے نقصان کا، ہے نا، مگر اس کی برائی نہیں ہوتی. ارے وہ بھائی اس کی فطرت ہے، اس کی خصلت ہے. ہمارا کام احتیاط کرنا ہے. تو ہم بغیر دل میں بلی کی برائی کو رکھے ہوئے، بلی سے محبت کرتے ہوئے اس کو پالتے بھی ہیں اور احتیاط کا دامن بھی اختیار کرتے ہیں. نہیں کرتے کیا میں غلط بول رہی ہوں؟ دیکھیں، وہ آپ کی بلی ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایسے ہی ابھی اولاد، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. ابھی بیچ میں اولاد کی تو پراپرٹیز ہم کیا بتائیں، لیکن وہ اولاد ہے نا. میں جنرل ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہی ہوں. جنرل ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہی ہوں، میں بھی جنرل ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں انسان کی جب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں محبت ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے جو درمیان میں جو ایٹیٹیوڈس آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی علامت ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے نہیں ہے، ہم رشتہ براہ راست ان بندوں سے جوڑنا چاہتے ہیں.
تو بندوں کی جب کڑوی کسیلیاں جب آ جاتی ہیں تو پھر ایٹیٹیوڈ ہمارا پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہمارا رشتہ اگر اللہ رب العالمین سے براہ راست جڑ جائے اور اللہ کی محبت میں ہمیں گرفتار ہو جائیں تو کسی کا کوئی ایٹیٹیوڈ، کسی کی کوئی تکلیف دہ باتیں یا تکلیف دہ ان کی حرکتیں ہمیں اثر نہیں کریں گے. ہم اس کو اس کی فطرت کہتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیں گے اور بچنے کی ضرور تدبیر اختیار کریں گے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ دیکھیں آپ نے پہلے بتایا تھا ہوں جی دیکھیے، اگر ہم یہ سوچیں کہ جب سب اللہ کے بندے ہیں اور سارے اللہ کے بندے جنت چلے جائیں، اللہ کے بندے جنت چلے جائیں تو ہمارے اندر سے خود بخود نکل جائے گا کہ ہم کسی کے لیے بھی نہیں رکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی جنت جائے، ہم بھی جنت جائیں. نہیں، آپ آج دیکھیں سم پرسن ہے تو گرج اگینسٹ یو فار گاڈ نوز واٹ ریزن، لیکن اس گرج کو اس نے نکالنا بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دینا. یو آر ان ڈیفینسو موڈ، لیکن پھر اب آپ اس کو کینا کہیں گے. آپ کو پتا ہے یار اس میں کرنی ہے کچھ نہ کچھ، ادھر سے نہیں تو ادھر سے. ارے بھائی وہ فطرت ہے اس کی کرنی ہے، اللہ نے اس کی فطرت ہے. آپ اس کو ایکسکیوز بھی کرتے ہیں، پر جو ہمارے دل میں ہوتا ہے اس کو کینا کہیں گے. نہیں دیکھیں، دل میں جو ہے بچنے کے طور پر اس کا عذر سمجھتے ہوئے اس کو ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کا یہ عذر ہے، وہ مجبور ہے، اپنی عادت سے مجبور ہے، اپنی خصلت اور فطرت سے مجبور ہے. اب اس کی یہ خصلت کو دور کرنے کے لیے، اس کی اس فطرت کو بدلنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اس پر. تو اللہ موقع دے، ہم ضرور محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ محنت کریں اور اس سے دور اس کی خصلت کو سدھار دیں. مگر ہمیشہ یہ چیزیں خصلت کو سدھارنے کے لیے ہم کسی کے اپنے گھر لا کے نہیں رہ سکتے یا ہم اس کے گھر جا کر نہیں رہ سکتے. مواقعوں کی ضرورت پڑتی ہے، موقع ہونا ہوتا ہے، مگر ہمیں احتیاط کا دامن تو ضرور اختیار کرنا پڑے گا اس سے بچنے کے لیے. تو اس کو کینہ نہیں بولا جائے گا. آپ بچاؤ کی تدبیر کریں گے، بچیں گے، سلام دعا تک اپنا رشتہ رکھیں گے یا مصلحتاً جس جیسے بھی ہو، مگر صلہ رحمی ٹوٹنا نہ پائے. صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن ضرور برتیں گے. کینہ اس کو کہیں گے کہ دل میں تکلیف باقی ہو، دل میں تکلیف ہو کہ اس نے مجھے فلانے وقت ایسا کہا تھا، اس نے مجھے فلانے وقت یوں کیا تھا. یعنی جو دل میں تکلیف رہتی ہے، جو زخم ہے، جو تکلیف ہے، جو ان کے بارے میں غصہ ہے، اس کو بولیں گے کینہ. اس کو معذور سمجھتے ہوئے، اس کو درگزر کرتے ہوئے بچاؤ کی تدبیر کا کرنا، اس کا نام کینہ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ابھی بندے کے ساتھ ہر دفعہ دھلائی ہو رہی ہے تو وہ دل میں تو رہتی ہے نا، وہ کینہ کیسے ہو گیا؟ اب کچھ جذبات کے ساتھ وہ آپ کی تربیت ہو گئی، کچھ جذبات وہ آپ کی تربیت ہو گئی. مطلب جیسے بچوں کو کیا جاتا ہے تربیت، ویسے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ذریعے سے ہماری کروا دی. جیسے ہمارے شوہر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں صحیح تربیت ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ہی تو ہوتی ہے صحیح تربیت. نہیں چلے سمجھ آ گیا، الحمدللہ. کوشش کریں گے آگے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے، عمل کی توفیق دے. عافیت اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور کینہ دل میں نہیں رکھنا ہے. حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ کینہ نہ رہے، یعنی کسی کی برائی دل میں نہ رہے کہ یہ ایسے ہی ہے. یعنی حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ 70 عذر پیش کرو. اگر کسی نے ہماری خوب دھلائی کی ہے، سمجھیں کہ ارے بیچارہ اتنے مطلب اس کا دماغ کم ہے، کمزور دماغ کا ہے، کمزور عقل کا ہے، کم دماغ کا ہے. اگر شاہانہ دماغ ہوتا، شاہی انداز ہوتا تو ہرگز ایسی حرکت نہیں کیا ہوتی، ایسی چھوٹی حرکتیں نہیں کیا ہوتی. بیچارہ مجبور ہے اپنی فطرت پر، تو اس کو درگزر کر دو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ انہیں عقل سلیم دے، انہیں فراخ دل بنائے، وسیع خیالات والا بنائے، ان کے دل میں وسعت اللہ پیدا کرے تاکہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے بندے ہیں، یہ بھی جو جنت میں آخرت میں نجات پانے والے بن جائے، یہ بھی اللہ کی گرفت سے بچ جائے. یہ فکر کرنی ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل
ہے نا, پتہ ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کس مسلح کر دیا تھا انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو, ہے نا, کہ آنکھ کان ناک دل جگر سارے کچھ کاٹ دیے تھے. تو اور اللہ کے نبی علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ 70 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی حمزہ رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی 70 دفعہ. کتنی تکلیف ہوئی تھی ہوگی, بے انتہا بے پناہ محبت تھی اپنے اس چچا سے, کیونکہ یہ ہم عمر بھی تھے, رضائی بھائی بھی تھے, ساتھ میں ایک ماں کا دودھ پیا تھا اور ایک ساتھ پلے, بچپن ایک ساتھ گزرا تھا, پلے ساتھ میں پلے بڑے تھے, چچا بھی تھے یعنی. تو پھر مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلب وارنٹ جاری کر دیا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے گا قتل کر دیا جائے گا. مگر جب انہیں وہ آئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ان سے پہلے تو قصہ پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا. ایک مدت دراز کے بعد وہ تو وحشی تھے, تو انہوں نے وحشی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا, یوں کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے چچا کا غم دوبارہ جاگ اٹھا, پھوٹ کر رونے لگے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پھوٹ کر رونے کی عادت نہیں تھی, پھوٹ کر رونے لگے. پھر اس کے بعد فرمایا, پھر ان کو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, کلمہ پڑھایا. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ وحشی اگر تم آؤ تو میرے آگے نہ بیٹھنا, میرے پیچھے بیٹھنا. اگر میں تمہیں دیکھوں گا تو پھر میرے چچا کا غم تازہ ہو جائے گا, مجھے تکلیف ہوگی. یعنی اگر کی نہ ہوتا تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ہی نہیں پڑھاتے, جنت میں بھیجنے کی فکر ہی نہیں کیے ہوتے, کہتے کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو, ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں جی ٹھیک صحیح ہے, سمجھ آ گئی. ہاں یعنی نہیں یہ 70 وغیرہ ٹھیک ہے, یہ تو ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں یار یہ تم نے ایسا ہی کیا ہے, اور مے بھی اس کا خمیر اس طرح کا ہو, اللہ ہدایت دے. آمین ثم آمین. جی بس اس کے آگے بڑھتے ہیں لیکن دل میں رہ جاتا ہے, اچھا یار یہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے, نہیں, یہ آیا بیوقوفی ہے, ایسی کمعقلی ہے, غصے کا مزاج ہے, غصے کی وجہ سے ہے, یا تربیت وقت پر تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے, یا تو پھر اس کی زندگی کے حالات نے اس کو ایسے کڑوے مزاج کا بنا دیا ہے, بیچارے کے حالات کی وجہ سے بیچارہ کڑوا مزاج کا ہو گیا. نہیں, عذر پیش کرے, اس کو بیچارہ سمجھے, بیچارہ یا بیچاری سمجھے. سمجھ میں آتا ہے؟ وعلیکم السلام. سوری یعنی وہ کرتا رہے, اس کو ہم بیچارہ سمجھیں, نہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کے حق میں دعائیں بھی کریں. میں نے یہی کہا نا کہ مواقع سمجھانے کی کوشش ضرور کرنی ہے, کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے, یا ہمارا بھائی ہے, یا کلمے والا کلمے کی لائن سے بھائی بن رہا ہو, یا خون کے رشتے سے بھائی بن رہا ہو, بہن بن رہا ہو, جو بھی ہو, رشتہ داری تو ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو فکر تو کرنی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے, وہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے, حکمت سے, نیک نصیحت سے, پیار اور محبت سے. صرف اللہ کے لیے کہ مجھے معاف کرنا ہے, اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا ہے. نیت یہ کر لیتے بس صرف اللہ میں تیرے لیے جتنی بھی ہم کو تکلیف ہوئی ہے, بس میں اللہ تمہارے لیے یہ چیز میں سے معاف کر دیتی ہوں, تو آٹومیٹیکلی دل میں سے سب کچھ نکل جائے گا. جی بس یہ جو میری فیلنگ ہے وہ یہ کہ آپ کو انوائرمنٹ چینج کرنا پڑتا ہے, آپ وہ جگہ چھوڑ دو, کیونکہ روز بار بار وہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا, تو پھر اپنے آپ کو کلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر پاسبل ہو تو وہ جگہ ہی چھوڑ دیں, اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے بات کی جائے کہ اللہ پاک تو مجھے بھی طاقت دے دے, اور مجھے اس کی شر سے بھی بچا دے, کبھی ہدایت میں رہے. نہیں, وہی بچنے کی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن 2 دفعہ ایک ہی سوراخ سے ڈسا نہیں جا سکتا. جی بالکل. تو بچنے کی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے, بچنے کی تدبیر ضرور اختیار کرنا, حکمت کے ساتھ, نیک نصیحت کے ساتھ. صحیح ہے. تو ہماری آج کی صورت میں یہی فکر دلائی گئی ہے کہ انسان بے خبر ہو کر غفلت میں زندگی نہ گزارے, کہ مرنے کے بعد کو کس نے دیکھا ہے,
کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، ہم ہماری زندگی جیسے چاہے جیتے رہیں گے سر چڑھ کر نہیں، بلکہ ہر چیزیں طے ہیں، محافظ فرشتے لگے ہوئے ہیں، سارے اعمال درج ہو رہے ہیں، سارے اعمال جو ہے دفتر میں لکھے جا رہے ہیں، اور ہر چیز کی باز پرس ہونی ہے، اور دوبارہ ہمیں لوٹا کر بس ایک مختصر سا پیغام بڑی فکر کے ساتھ فکر دلانے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے سورۃ طارق میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ایک مہلت دی جا رہی ہے، بس وہ مہلت ایک دفعہ کو ختم ہو جائے گی، پھر پکڑ برابر ہونی ہے، عذاب کا کوڑا، طرح طرح کے عذابات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بندہ جو ہے اپنی دنیا کی ہی زندگی میں اپنا حساب لیتا رہے، فکر مند ہو کر چلتا رہے، محافظ فرشتوں سے یعنی جو محافظ فرشتے یعنی حفاظت کرنے والے، اس میں جو ہے ہمارا حصہ، ہماری ہر حرکت کو تو ہمارے دفتروں کے لکھنے والے بھی ہیں موجود ہیں، اور ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں، یعنی جو حالات، جو حادثات ہمارے حق میں مقدر میں نہیں ہیں، اور وہ چیزیں اگر ٹکرانے پر آ جائیں تو پھر وہ محافظ فرشتے ہمیں اس سے بچا لیتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اس آیت کو میں اس آیت کو پھر بار بار مطلب پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے نہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا جو ایمان پر ہوتے ہیں۔ کس آیت کو؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ڈھیل ہے انسان کے لیے، اور اللہ رب العالمین اگر کوئی وہ مکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہے ہیں، یعنی ڈھیل دے کر پھر پکڑ کریں گے۔ جب انسان پورا ہی سر پھر جائے گا تو پھر پکڑ ہوگی، اس طریقے سے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ بس صحیح ہے، کسی کو کچھ اشکال ہے، پوچھنا ہے سورت کے تعلق سے؟ کسی کو کچھ سوال ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہاں پر انہو لقول میں لام کیوں آ رہا؟ یہ پوچھنا ہے۔ قول تو سمجھ میں آ گیا، لام البتہ لا کو البتہ لیا، البتہ نہیں، تاکید کے طور پر، بے شک یہ بات دو ٹوک ہے۔ یہاں لاسٹ آیت میں امہلہم، جی، اس کا معنی کیا ہے؟ ڈھیل کے بارے میں آیا نا، ڈھیل کے بارے، ان کو ڈھیل دی گئی ہے۔ فمہل الکافرین، آپ مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، امہلہم رویدا، کچھ مدت کا ڈھیل۔ میں نے اس پر ابھی ورڈ پوچھ رہی ہے اور اس کے بعد آگے ہم پوچھ رہے ہیں جو لگائے آئی تھنک، نہیں وہ تو سمجھ آ گیا، وہ تو ہم لوگوں نے آلریڈی کلاس میں پڑھ لیا۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں نا؟ نہیں تو پھر تھوڑا میں جلدی آج فارغ ہو جاتی ہوں، اجازت لیتی ہوں آپ لوگ سے۔ 10 منٹ باقی ہیں، ویسے 9 منٹ، مگر ہم دعا پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی صحیح۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دعا کریں اللہ پاک خوب سہولتیں دے، عافیت دے، ہم صحیح طریقے سے اس قرآن کو لے کر چل سکیں، رکاوٹوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں. جی چلیں پھر فرمائیں گے.